لوگ کہتے ہیں صرف اتنی سی بات تھوڑی ہے, آگے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ بھی بکواس ہے بالکل. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں, آگے بھائی وہ بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی, آگے ارے کچھ بھی نہیں ہے. ادھر رہ رہی تھی, وہاں بھی کھا پی رہی تھی, ٹرانسفر ہو کے کدھر آ جائے گی, ادھر آ جائے گی. اب اگر یہاں قحط پڑا ہوا ہے خدا نخواستہ, تو پھر تو بڑے مسئلے ہیں کہ قحط پڑا ہوا تھا, ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا, بھوکے مر رہے تھے, ایک اور آ گئی. اور اگر قحط نہیں پڑا ہوا, بارشیں ہو رہی ہیں, اتنا مل رہا ہے کہ کھا رہے ہو, تو یار ادھر سے ادھر آ گئی, اور فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے. تو اس کو بنا لو, او بھائی ایسے کر کے نا فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا پرست لوگ جو ہے نا, جن کے پاس دین نہیں ہے, خدا کی قسم ان کو دنیا میں عذاب ملتا ہے, آخرت تو بعد میں. ان کی دنیا عذاب میں ہوتی ہے, ہر چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں یہ. بھائی پہلے ابا کے گھر رہ رہی تھی, تمہیں پسند تھی, تبھی تو شادی قبول خوشی سے کی ہے نا. ہاں تو خوشی سے قبول کیا ہے, تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی قبول, جو اچھی لگ رہی ہے بھائی گرل فرینڈ نہیں بناؤ, فون پہ گپ شپ نہیں مارو, اچھی لگ رہی ہے پیغام میں جو قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو, قبول ہو جائے, وہاں سے رہی تھی ادھر آ جائے گی. اب اگر تمہارے گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, مر رہے ہو بھوک سے, تو بھائی پھر مسئلہ ہے کہ پہلے 4 آدمی بھوکے مر رہے تھے, 5ویں آ گئی. اگر ایسا نہیں ہے یار, تو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, کیا خیال ہے, وہاں بھی کھا رہی ہے ادھر بھی کھا لے گی, ادھر ابا کا بھی تو خرچہ ہو ہی رہا تھا نا کچھ, تو تمہارا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی پھر بچے بھی تو ہوں گے بھائی, اس طرح نا لوگوں کا ایسا. اور بھائی یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتے, ہر مخلوق کے ہوتے ہیں. تو ان کا لائف اسٹائل کہیں بھی چینج نہیں ہوتا ذرا سا بھی. اب جیسے پرندے ہیں, گھونسلہ بناتے ہیں, انڈے بھی ہو جاتے ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کی کوئی اسٹائل چینج نہیں ہوتا, لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی بدلتا نہیں ہے. پہلے اپنا کھا رہے تھے, اب ذرا تھوڑی اسٹرگل کر کے بچوں کا بھی لے آتے ہیں, اور جو خدا پہلے ان کا پیٹ بھر رہا تھا بچوں کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے. گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے ان کو, بھائی ایسے بنانا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی, انسانوں پہ کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی کھوپڑی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے برباد ہوتا ہے. تو اللہ سے آگے مت نکلو میرے بھائی, فطرت سے آگے مت نکلو. بچہ پیدا ہوگا تو اور خوشی کی بات ہے, پھر بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چلو یار گھر میں ایک کھلونا مل رہا ہے آپ کو, گورے کتے پالتے ہیں, بندر پالتے ہیں, ان کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتا فری میں پلتا ہے کیا؟ بندر فری میں پلتے ہیں؟ جب وہ اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں, تمہاری تو اولاد ہے بھائی, بندروں سے اچھی ہے, کتوں سے اچھی ہے یہ اولاد, یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. اور اللہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا کہ تیری ٹینشن نہیں ہے, یہ میری ٹینشن ہے. اللہ کہے گا یہ ٹینشن کس کی ہے؟ یہ میری ہے. تو جو جس نے اتنا کیا آگے بھی کر لے گا وہ. تو اسی سوچ میں ہمارے 16 ہو گئے الحمدللہ, پھر بھی ہم خوش ہیں. 4 بیویاں ہو گئی, 16 ہو گئے. آپ کے سامنے الحمدللہ نظر آ رہا ہوں میں. ایک خاتون نے طنز کیا, بتا یہ تو خوش ہیں, آگے گھر کے حالات کیا ہے وہ تو بتا نہیں رہی ہے. ابے خاتون نے لکھا, لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نہیں بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے, بیویاں او بھائی ایسے کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پروگرام تو بڑھ جائے گا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں 20 سال پہلے بھی یہی تقریریں اسی اسٹائل سے کرتا تھا. کوئی ٹینشن نہیں ہے, بناؤ گے تو بہت بڑی ٹینشن ہے, بناؤ گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے شریعت نے کہا کرتے چلے جاؤ, لائف کو انجوائے کرو, خوشی والی زندگی ملے گی تمہیں. تھوڑی بہت ٹینشن تو وہ تو نیچر کا حصہ ہے یار, وہ تو جو کما رہے ہیں ان کو کم ہے کیا؟ ان کے تو اور الگ ٹائم, ان کے عشق معاش کے چلتے رہتے ہیں, پھر وہ ناکام ہوتے ہیں, وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو میں 20 سال پہلے بھی یہی بات کرتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, نیچرل ہے, شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, ابھی بھی آپ کے سامنے کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہوں میں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو کسی خاتون, میں نے ایسا ہی کوئی بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے میں نے جو 20 سال پہلے جو دعوے کیے تھے نا, جو لوگ جانتے ہیں, تو آج وہ الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہ بچوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بیویوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بیوی اور بچے. ہاں وہ سکنوں کے آپس کے ہوتے ہیں, وہ تو ہر گھر میں تھوڑے بہت, تو جہاں بھی کوئی نعمت ملے گی تو تھوڑے بہت سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا, سر چکرا سکتا ہے. لیکن اس چکر میں آدمی میڈیسن لینا چھوڑ دے کہ سر بھی چکرا سکتا ہے, تو ابھی نہیں کھائے گا تو کیا کیا چکرائے گا؟ صحیح ہے نا, پھر تو پورا ہی گھومے گا تو. جم جاتے ہو اس کے بھی کچھ سائڈ افیکٹ ہیں, تھوڑی دیر کی تھکاوٹ ہوتی ہے, مصیبت اٹھاتا ہے انسان, لیکن اس کے فائدے کیا ہیں ان ٹینشنوں سے زیادہ. جاگنگ کرتے ہو اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے, بھاگنا پڑتا ہے, سانس پھولتا ہے, ہو سکتا ہے کسی دن گر جاؤ چکرا کے, لیکن فائدے کے رزلٹ کیا ہے؟ وہ بہت سی ٹینشنوں سے آپ کو جاگنگ روک لیتی ہے. تو ایسے ہی شادی کی کچھ ٹینشنیں ہیں, لیکن وہ ٹینشنیں آپ کو نیچرل لائف دے دیکھتی ہیں اور بڑی ٹینشنوں سے روک لیتی ہیں. ورنہ نیچرل لائف نہیں ملتی آپ کو, وہی گوروں والا حساب ہوتا ہے. کتے وتے پال کے, بندر پال کے, نیٹ پہ دیکھو کسی نے بندر پالے ہوئے ہیں, کسی نے کتے پالے ہوئے ہیں, تو کتے پال کے بھی ان پہ خرچ کر رہے ہو. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا 20 سال پہلے کہ بھائی صاحب یہ نیچرل لائف ہی میں سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ پہ توکل کرو. تو لوگ مانتے نہیں تھے, آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں, تو نیچے لبرل انٹیاں نا, بہت انٹے بھی اور انٹیاں بھی, بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس. انہوں نے لکھا کہ یہ تو خوش ہیں, آگے گھر میں کیا حال رکھا ہوا انہوں نے, یہ تو کوئی گھر والوں سے جا کے پوچھے. دیکھو جس کے گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ خود بھی خوش بولو نہیں ہوتا. گھر کی ٹینشن تو آدمی کو عذاب میں ڈال دیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوشی نہ ہو, ٹینشن ہے, اور میں یہاں کے مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ تو اللہ کا فضل ہے, میرے گھر میں بھی اللہ نے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, یہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا ماحول, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہاں یہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت گھر میں یا یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی. تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتوں کی دنیا والے دعوے کروں کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو ایسا سوئٹزرلینڈ والا ماحول ہمارے گھر میں ہے.
भाई ऊंच नीच थोड़ी बहुत हर घर में, हमारे घर में भी होती है, पट्टे मट्टे भी हो जाते हैं कभी कभार। जहाँ गोश्त खाओगे, खुराक खाओगे, रोटी खाओगे तो ताकत तो आएगी ना, वहाँ इख्तलाफ भी होगा, हो सकता है कभी आवाज ऊंची होकर घर से बाहर चली जाए, कभी कोई झगड़ा हो जाए, कभी फटा हो, ये नॉर्मल है, नेचुरल है ये तो। लेकिन अल्लाह ने आफियत का मामला किया हुआ है। जो खुशियां एक आदमी को मिलती हैं, जिसके बीवी बच्चे हों, जिसका खानदान हो, जिसको हिंदी में परिवार कहते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ ना जद्दा, इधर इंडियन बहुत मिलते हैं, तो उनकी से हिंदी भी सीखने को मिल रही है। आपका परिवार हो, आपका एक नेचुरल लाइफ हो, आप अल्लाह पे तवक्कुल करो, उनको खिलाओ जितना अल्लाह ने दिया है। नहीं है तो बोलो सब्र करो, हम भी पापे खाएंगे आज, तुम भी क्या खाओगे, पापे खाओगे, बस ऐसे ही रहो। तो बच्चे भी इंसान के बच्चे बनेंगे, तो उससे आदमी को खुशी मिलती है, सेहत अच्छी होती है, बुराइयों से बचता है वो। बुराइयों में वक्ती खुशियां हैं, हकीकत ज़ानी तो खुश रह ही नहीं सकता, ये बता दूं मैं आपको। जो ज़िना करने वाला है ना, क्योंकि देखो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ताकत रखी है, निकाह में नहीं आओगे तो कहीं और जाओगे, ये पराठे कहीं ना कहीं तो फटेंगे जाके, क्या ख्याल है भाई, ये कहीं ना कहीं तो निकलेंगे जाके, गंद में निकलेंगे जाके। तो गंद में वक्ती सुकून है, हकीकत में सुकून नहीं है। सबसे पहली बात, जिना करने वाले की घरेलू जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बार बार कहता हूं, उसको बीवी से मोहब्बत ही नहीं रहती, रोजाना उसने नए नए चेहरे देख देख के ना उसको अपना पुराना माल अच्छा नहीं लगता। पाकदामनी से जो जिंदगी गुजारता है उसको अपनी बीवी ही अच्छी लगती है, क्योंकि इधर उधर गंद में मुंह नहीं मार रहा होता। तो ये कितनी अच्छी बात है यार, जो आपके लिए है वो आपको अच्छी लगे, और क्या चाहिए यार तुम्हें, सही है ना। आपको अपने अब्बा अच्छे लग रहे हैं, पड़ोसी के अब्बा अच्छे नहीं लग रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन लग पड़ोसी के अब्बा रहे, अपने वाले अच्छे नहीं लग रहे, डिप्रेशन में जाओगे। आपको अपनी अम्मा अच्छी नहीं लग रही, दूसरे की अम्मा अच्छी लग रही है, टेंशन में जाओगे, माहौल खराब होगा। और अपनी अच्छी लग रही है, दूसरे की ना लगे, कोई मसला नहीं है। अपनी औलाद अच्छी नहीं लग रही, दूसरे के बच्चे अच्छे लग रहे हैं, टेंशन में जाओगे कि नहीं जाओगे। और अपनी अगर अच्छी लग रही है तो ये भाई अपनी है और अच्छी भी लग रही है तो और बड़ी नेमत है। तो इसी तरह दूसरों की बीवी अच्छी लग रही है, अपनी लग नहीं रही, डिप्रेशन। दूसरों की तो देख ही नहीं रहेगा, अच्छी लगने ना लगने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया, अपनी ही को देख रहे हो, वही अच्छी लगेगी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो टेंशन बढ़ेगी या खत्म होगी, खत्म होगी इससे। तो इसलिए अल्लाह मियाँ ने जो बोला है ना, जल्दी शादी करो, ज्यादा बीवियां करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, अल्लाह की बात मान लो। अल्लाह तेरी अकल हमसे ज्यादा है, हम बेवकूफ हैं, हम फैमिली प्लानिंग वालों की बातों में बोलो नहीं आएंगे, अल्लाह मियाँ जो कह रहे हैं। और फिर आगे बुढ़ापा भी है, उसमें ये औलाद सहारा बनेगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे सामने लोगों के दुखड़े सुनाऊं ना, जिनके दो दो बच्चे हैं, पैसा बहुत है। अभी एक वाकया सामने आया, क्योंकि पुराना वाकया सामने तो पहले आया, लेकिन पुराना अब सुनाने में वो लोग हाईलाइट नहीं होंगे जिनकी बात हो रही है, उनकी गीबत नहीं होगी। डिफेंस में वाकया हुआ, 1000 गज का बंगला था साहब का, 2-3 बच्चे उनके, एक बेटी एक 2 बेटे होंगे। बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, ठीक ठाक पैसा खर्च किया, दीन और मजहब तो सिखाना नहीं है। बच्चे अब्बा से सीख लेते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है, क्योंकि अब बच्चों को पता है अब्बा ने नस्ल रोकी है पैसा बचाने के लिए, अपना खर्चा बचाने के लिए। तवक्कुल एतमाद अब्बा ने ना मुंह से कभी निकला और ना कभी अब्बा ने सिखाया, तो इट मीन्स पैसा ही सब कुछ है। बच्चा जैसी होश संभालता है ना, वो अब्बा से क्या पैगाम सीखता है कि अब्बा मजीद बहन भाई नहीं आने दे रहे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा हाई फाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तवक्कुल शवक्कुल कुछ भी नहीं होता। बच्चों को मौलवियों के पास बैठने से रोका, तबलीग में जाने से रोका। और भाई असल चीज़ बेटा, कुछ बन जाओ, इंसान बन जाओ। तबलीगी जमात में 40 दिन लगा के रहोगे, क्या बनोगे? नमाजी बनोगे, इससे क्या होता है? अंग्रेज जो चांद पे पहुंचा है, नमाजी बन के पहुंचा है या तालीम हासिल करके पहुंचा है? बोलो ना। अंग्रेज चांद पे पहुंचा तो क्या तबलीग में चिल्ला लगाया था उसने जो चांद पे पहुंचा है? बेटा वो साइंटिस्ट बना है, तो तुम भी साइंटिस्ट बनो, तुम भी इंजीनियर बनो। तुम कहाँ पहुंचोगे? हो सकता है मरीख पे पहुंचो। तो वो बच्चे माशाल्लाह बहुत कुछ पहुंचते, मरीख पे तो नहीं, लेकिन अमेरिका पहुंच गए वो। एक पढ़ लिख के अमेरिका चला गया, जापान चला गया, बेटी चली गई पता नहीं कहीं यूरोप में चली गई। अब वो साहब क्या हुआ, जब रिटायरमेंट की उम्र आई है, 60 साल की उम्र आई है, अब वो घर में बंद होके बैठ गए। अब वो बेचारे कहीं लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अब तन्हाई और दीवार, जो 1000 गज का बंगला है ना, उसकी दीवारों ने उनको खाना, ये सच्चा वाकया सुना रहा हूँ मैं, सच्चे ही सुनाता हूँ, सच्चे गलत से बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में और ताकीद के साथ बैठ जाए। ऐसा ना हो आप बोले अच्छा इससे पहले जितने सुना है वो सारे झूठे थे। तो अब दीवारों ने, बंगले की दीवारों ने खाना बोलो शुरू कर दिया। मियाँ बीवी अकेले, बुड्ढा बुड्ढी बैठे हुए हैं, कोई फिर हम जैसों को देखते हैं, हम जैसे फंडामेंटलिस्ट बुनियाद पर गरीबों को देख रहे होते हैं, ये मौलवी इतने बच्चों को लेके घूम रहे हैं, कोई बेटा है कोई पोता है, या मौलवी टाइप के लोग, उसकी बहू हैं, उसके दामाद हैं, उसके नवासे हैं, उसके पोते हैं, घर भरा हुआ है। तो वो देखते हैं कि यार ये तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया, जब दीवारें ना 1000 गज के बंगलों में मैं गया हूँ, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, दीवारें खा रही होती हैं, मुझे वहशत होना शुरू हो जाती है। अबे इतने बड़े बड़े घर बनता ही नहीं है, इससे तो हमारा छोटा घर अच्छा है। मेरा घर बड़ा नहीं है, आप जाए ना तो मेरा ख्याल है 150 गज भी नहीं होगा मेरा घर जो मस्जिद ने मुझे दिया हुआ है। लेकिन मैं जाता हूँ, बच्चे फौरन अब्बू अब्बू करते हैं, बाहर से वापस आओ एकदम चिपक जाते हैं, क्या लेकर आए हमारे लिए? आप बाहर से आ रहे हो, हमारे लिए क्या लेकर आए हैं भाई? बकरीद पे ऊंट खरीदना है, वो दूसरा आके कह रहा होता है हमने जो है वो बकरा खरीदना है। हमें तो शौक इतना नहीं है, बच्चों की खातिर हमें बकरा मंडी जाना पड़ता है। उनकी खुशी से इंसान खुश होता है, उनके रोने से इंसान परेशान होता है। तो मैं कहता हूँ यार हमारा घर उससे 150-200 गज, 200 भी नहीं है मेरा ख्याल है, 100 गज भी बमुश्किल 100 गज है मेरा घर। एक फैमिली वाला बता रहा हूं मैं, आप कहोगे चारों को 100 गज में कैसे ठोसा हुआ है? ये वजाहती बयान देना पड़ता है। एक फैमिली,
اس میں میرا خیال ہے 4 بچے ہیں 5 بچے مجھے یاد نہیں, 16 میں پورا پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو میں تو اپنا بتا رہا ہوں, میں جب جاتا ہوں حج سے میں واپس آیا تھا, بچوں نے ویلکم لکھا ہوا, پورا کمرہ سجایا ہوا, کتنا اچھا لگا یار. جب میں آ رہا ہوں بچیوں نے کیا کیا, پھول بنائے ہوئے, اور ایسا مجھے میری آنسو نکل آئے خوشی سے. یار آپ 100 لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہو نا ایئرپورٹ پہ, مزہ نہیں آتا انسان کو. وہ اپنے بچے آپ کو عزت دے رہے ہو, گھر آؤ ابو آ گئے, اور ایسے پھول بنائے ہوئے, اتنا مزہ آیا. تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جو کھلائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, ایک ہی 2 ہی ہوں, ڈھنگ کے ہوں. یہ مولویوں کی طرح, برساتی مینڈکوں کی طرح اتنے سارے, یہ ایکچولی یہ ہمیں پسند, یہ دقیانوس اور پرانے لوگوں کا کام. 2 ہوں تمیز کے ہوں. وہ تمیز کے ہی تھے, وہ ڈیفینس میں جو ہوا ہے نا 3, وہ تمیز کے تھے. تمیز کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کا. ہمارے بدتمیز ان کی رپورٹ بھی پیش کر دی جو تمیز کے نہیں ہے نا. جب اتنے سارے ہوں گے تو 16 خود سوچو یار, کوئی تمیز کے ہو سکتے ہیں؟ لبرل لوگ بولتے ہیں 16 تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے. پھر دوسرے گھر ہے, اس میں بچے ہیں. اللہ, مجھے تو ڈر لگتا ہے نظر بس سے, اللہ بچائے. میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے, میرا مقصد تمہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو نسل کو روک کے. مجھے تمہیں موٹیویٹ کرنے سے کیا مل رہا ہے, 5 روپے بھی نہیں مل رہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب فیملی پلاننگ والے اور یہودی اور یہ لبرل لوگ تمہیں غلط گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا اور قرآن و سنت کا راستہ بتاؤں. میں برباد مت کرو اپنی نسلوں کو, اپنے بڑھاپے کو بے رونق. بڑھاپا کیا, جوانی بھی بے رونق ہوتی ہے. تو دوسرے گھر میں جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابو ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ابو کہاں آ رہے ہیں؟ ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اس پہ خوشی ہے, ابو ہم لوگوں کے گھر میں آ رہے ہیں. وہ پکڑ لیتے ہیں, ابو اب یہاں بیٹھو آپ. ایک ہی ہوگی, اب زیادہ شادیوں میں نہیں آتا. خیر, تو وہ کیا ہوا کہ جی دیواریں کھا رہی ہیں. جیسے میں تو دیکھتا ہوں 1000 گز کے بندہ ہی نہیں ہے یار اس میں. کیا فائدہ اتنا بڑا گھر بنانے کا یار, اس سے تو ہمارے چھوٹا گھر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جی میں, وہ بزرگ نے جو ہے نا, جب 60 سال کے ہو گئے, دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا. تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا, کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں. انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو, وہ ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے, یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس. وہ چونکہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا جب میرے پاس 3 بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں, تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا, بیٹا میں اب تنہائی کا ٹائم گزار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ. میرے بیٹے بیٹیاں بہو ہیں داماد, تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی, بچے ہیں تمہارے, تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ یار, مجھ سے نہیں رہا جا رہا. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں, کائنڈلی آپ ایسا مت کریں. اصل کیا ہے, ترقی اکنامکلی انسان کو کیا ہونا. آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی, ہم آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں, تباہ کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے, ابا نہیں جانا چاہتے. جس نے جہاں زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں, تو وہ وہیں اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا. بہت مشکل ہوتا ہے, یہ تو جوانوں کے کام ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے. ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے. یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے. بیٹی کو بھی بلایا, بیٹے کو بھی کوشش کی, کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو واقعہ سنایا چوکیدار نے سنایا ہے. چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی, وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی, اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے, میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے. وہ غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا, تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں, خدمت. اس کی میں نے ملازمت کی ہے, کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے. اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی ایک انسانیت کے ناطے. اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے, بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں, بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا, کوئی خدمت کر لیتا, کہیں ہسپتال لے جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار بولو زیادہ اچھا ہے. اس نے غیرت والا کام کیا. وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی, پورا 1000 گز کا بنگلہ, ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی. کہ ان بے غیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ, ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں, باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں, اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے. تو کہہ رہے اس نے, اس چوکیدار نے خدمت کی, پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی, دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی, تیری ہے یہ. اب باقی بلا کے ڈیتھ ہو گئی, آ گئے تینوں ماشاء اللہ, بہت نیک تھے, چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی. تو چاند پہ غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی, فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھائی یہ بنگلہ تھا ابا کا, فلاں. چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, کیس ویس ہوا, سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہا ہے, انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کم بختوں کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو. کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں, بھائی نسل مت روکو, اللہ پہ توکل کرو, کھلائے گا. ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا, سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں. جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا, میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے. جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا, میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے. اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعۃ الرشید میں داخل, جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے, نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو ہم کیوں, اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے. ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے. نہیں اللہ میں کہہ رہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے, تو پھر کس لینے کا کیوں ہے پھر ٹینشن. ٹینشن جو اللہ کی طرف سے آئے وہ لیا کرو بھائی. اب اللہ کی طرف سے, اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. بعض جیسے مولانا طارمی صاحب کا بیٹا بیچارہ جوانی میں چلا گیا, اب یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے,
اللہ کی طرف سے. اس میں وہ بیچارے غمزدہ ہو گئے, پھر بھی زبان سے وہ ناشکری کی بات نہیں کر رہے. یہ بھائیت, یہ اس طرح کی ٹینشنیں ہر ایک کو آتی ہیں, لیکن یہ تھوڑی جو دیندار ہوتے ہیں وہ جلدی اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں, اللہ پہ سوچ کے, توکل کر کے, صبر کر کے. بے دین آدمی اس میں مر جاتا ہے. تو ایک تو حادثات کی یا اس طرح کی وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن زیادہ تر ٹینشنیں ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے. تو اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, شادیاں بھی دبا کے کرو, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو. ہاں, پھر ان کی تربیت کی فکر بھی کرو, خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں مت رکھو. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے ماحول میں نہ بیٹھنے دو. یہ جو چور ڈاکو نکلتے ہیں نا بچے, یہ وہ نہیں ہوتے جو 10 بچے تھے تو سنبھل نہیں رہے تھے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ 2 ہوتے ہیں تو بھی سنبھالنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ڈاکوؤں میں گھوم رہے ہیں, تو پھر تو ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی بگڑے گا. تو زیادہ ہوں گے تو آپس میں کھیلنے دو, ان کو ادھر ادھر تعلق نہ رکھنے دو, اس نظر رکھو. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے. پھر بھی نہ نکلیں تو بھائی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں ٹھیک کر سکے, تو ہم اور آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ پہ جو توکل کرے گا خوش رہے گا, جو توکل نہیں کرے گا تو وہ